بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم بات شیئر کرنی ہے، خاص طور پر جو لوگ اہل درود ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، وہ تو پھر اہل درود ہیں جو صحیح نا، وہ تو اپنی زندگیوں میں آلریڈی درود پاک پڑھ جو رہے ہیں، لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جو ابھی اپنے اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ جن کے دلوں میں درود پاک کی محبت کی یہ بات اتر گئی، یا جن کے دلوں میں یہ بات اتر جائے گی تو وہ بھی جب درود پاک پڑھنے کی خواہش اپنے اندر جگائیں گے اور مطلب اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی درود پاک جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں اور پڑھنا شروع کریں، تو بات جو اہم ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں، جب آپ نیت کر لیں حضور کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، تو بڑی اہم بات جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں ایسا کامل اور جامع درود پاک پڑھیں، چاہے پھر وہ درود ابراہیمی ہو، چاہے پھر وہ درود مختصر ہو، درود رحمت ہو، درود خضری ہو، جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں یا آپ کی روٹین میں شامل ہو، تو ایک بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں تو ایسا درود پاک پڑھیں جس کے اندر درود بھی شامل ہو اور سلام بھی شامل ہو، یعنی درود و سلام دونوں کا صیغہ ہونا ضروری ہے آپ کے درود پاک کے اندر، جو بھی آپ صیغہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات جو ایک اہم پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، وہ ہے کہ وہ درود پاک جس کے اندر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بھی ضروری ہے، یعنی سلام بھی ہو، درود پاک بھی ہو، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی موجود ہو۔ بہت سارے ایسے شارٹ صیغے بھی ہیں درود پاک کے جن کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، تو یہ ایسا درود پاک کامل اور جامع درود پاک ہوتا ہے۔ جب بھی پڑھیں درود و سلام تو اس کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنا چاہیے کہ آپ کس پر درود بھی بھیج رہے ہیں اور سلام بھی بھیج رہے ہیں، یعنی درود و سلام دونوں۔ اب یہاں پر ایک سوال اور ہے کہ درود کا مطلب ہے جناب کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، برکتوں کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، ان کی عزت وقار اور درجات کے بلند ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب یہ دونوں دعائیں آپ مانگتے ہیں تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا کریم کا نام آنا بھی ضروری ہے، تو درود پاک پڑھنے کے لیے یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، درود بھی شامل ہو، سلام بھی شامل ہو، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد جو ہے وہ بھی ضرور آنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور اگلی بات پر بھی غور کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ اب یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ درود پڑھنا صرف وہ بھی ثواب کا درجہ رکھتا ہے، صرف سلام بھیجنا وہ بھی ثواب کا درجہ رکھتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اگر اس کے اندر سلام موجود نہیں ہے تو وہ مطلب آپ اس کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، ملے گا، دونوں کا ملے گا۔ اگر آپ علیحدہ سے سلام بھیج رہے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، اگر آپ درود پاک صرف پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر کاملیت چاہتے ہیں نا، جامعیت چاہتے ہیں اپنے ذکر کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، چونکہ درود پاک ایک اتنی خوبصورت عبادت ہے نا جو پوری کائنات کا وظیفہ ہے، اگر اس کو ہم اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ذہن نشین کرتے ہوئے، یہ بات یاد رکھتے ہوئے اگر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو اس میں ذرا نا ایک
ایک پختگی آ جائے گی، ایک جامعیت آ جائے گی، اور جامع الفاظ کے ساتھ جو آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ حالانکہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ درود و سلام پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب درود خضری جو ہے وہ بڑا پیارا درود پاک ہے، درود رحمت بہت خوبصورت درود پاک ہے، درود مختصر بہت پیارا ہے۔ ان سب کے اندر ہمارے آقا کریم کا نام مبارک بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر سلام بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر درود بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، درود و سلام دونوں ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی نکتے والی بات ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ درود و سلام بھیجا کرو، یعنی درود بھی اور سلام بھی۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سلام اور درود دونوں موجود ہوں تو ہمارے لیے تو جناب وارے نیارے ہیں۔ ہمارے تو اللہ رب العزت کے سب سے بڑھ کر تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی نا، اور پھر جو ہم حضور پر نذرانے محبت کے پیش کر رہے ہیں وہ بھی جامع اور کامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ جو اہل درود آلریڈی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو لوگ ابھی اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جن کو ابھی محبت نصیب ہو رہی ہے، جن کو ابھی توفیق نصیب ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے نا بڑی اہم تھی، ایک اہم پوائنٹ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ پاک بڑی میری جو ہے نا اپنے جتنے بھی میرے ویورز ہیں، میری آڈینس ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کے ناموں کے ساتھ آپ میرے ذہن میں نقش ہیں، جو لوگ ریگولر کامنٹس کرتے ہیں اور ریگولر جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے میری خصوصی دعا ہوتی ہے، یقین کریں دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے زندگی کو آسان اور سہل بھی کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو خصوصی جو اہل درود لوگ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک انہیں آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ تو میری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ، بلکہ ہماری ساری زندگی ہی وقف ہونی چاہیے درود و سلام بھیجنے پر۔ ہماری زندگی کا کوئی اور وظیفہ ہونا ہی نہیں چاہیے سوائے حضور پر درود و سلام بھیجنے کے۔ تو زندگی کا ہمیشہ لازمی حصہ صرف اور صرف درود پاک۔ یہ زندگی بھی کامیاب ہے، وہ آخرت بھی کامیاب ہے، اور ہمیں چاہیے کیا؟ یہی چاہیے نا۔ انسان زیادہ سے زیادہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت بھی کامیاب چاہتا ہے اور دنیا بھی کامیاب چاہتا ہے، اور اس کا ایک ہی وظیفہ، ایک ہی حل ہے، ایک ہی آسان ترین عمل ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آپ کی جانب ہی اشارہ کروں میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔